ليلۃ القدر اللہ رب العزت نے پھر کیوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو یہ رات عطا کی؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سابقہ امتوں کی عمریں دکھائی گئیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پہ خیال گزرا کہ ان کی تو عمریں بڑی زیادہ ہیں، ان کے اعمال بھی زیادہ ہوں گے، ان کی 1000 سال کی عمر ہے تو انہوں نے بندگی بھی زیادہ کی ہوگی، اور جب میری امت ہے تو ان کی عمر تو مابین 60 الی 70، 60 سے 70 سال کے درمیان کی عمر ہے، تو ان کی عمریں کم ہیں تو پھر ان کے اعمال اور نیکیاں بھی کم ہوں گی۔ تو آپ کے دل میں یہ خیال گزرا، آپ کا دل جو ہے وہ ملول ہوا اس بات سے، تو اسی وقت پھر اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ یہ خوشخبری سنا کے آؤ کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو ہم نے لیلۃ القدر آپ کو عطا کی ہے اسے 1000 مہینوں سے بھی بہتر بنایا ہے۔ 1000 مہینوں کے برابر ثواب اور جزا ملنا تو یقینی ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بھی اعلیٰ ہے۔ تو مطلب کیا ہے؟ جو شخص جتنا بھی خلوص لے کے آتا ہے، محبت اور عشق میں ڈوب کے اللہ کی بندگی کرنے کے لیے آتا ہے، تو اللہ رب العزت کیا کرتا ہے؟ اس کے خلوص کے مطابق خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بڑھا کر اسے اجر و ثواب دیتا ہے۔ تو اس لیے امت کو یہ رات عطا کی گئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امتوں کی عمروں کو دیکھا تھا سابقہ۔ بلکہ ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے 1000 سال تک بندگی کی، تو جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بندگی اور عمر کو دیکھا تو بڑے متعجب اور حیران ہوئے اور غمگین ہوئے کہ وہ 1000 سال تک رات کو وہ قیام کرتا رہا، دن کو وہ روزہ بھی رکھتا اور جہاد بھی کرتا۔ اتنی بڑی فضیلت کے مالک اگلے لوگ تو میری امت کو کیا ملا ہے؟ تو جب آپ کے دل کو تکلیف ہوئی یا آپ رنج میں مبتلا ہوئے تو اللہ نے یہ لیلۃ القدر عطا کر دی کہ میرے محبوب آپ گھبرائیے نہیں، ان کا 1000 سال اور آپ کے لوگوں کی 10-11 راتیں اللہ برابر کر دے گا، بلکہ ان سے بڑھا دے گا۔ ان کے 1000 سال کی بندگی ایک طرف، ان کا جہاد 1000 سالہ ایک طرف، ان کے روزے 1000 سال کے ایک طرف، اور امت مسلمہ کی ایک رات ایک طرف۔